حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے، حدیث تو درست ہے. کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا معاذ اللہ. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. اے تواڈے سامنے امام ابن کثیر البدایہ ورنہ 14 جلداں تاریخ. امام نے عنوان ہی کی پتا بھائی مولوی اسحاق پاگل نہیں، مولوی اسحاق اہل سنت دے مسلک نوں اہل تشیع نوں رفض نوں سب نوں پڑھیا جاننا کہ حق کی ہے اور آنا میدان چاہو ایویں پروپگنڈے وہ فلانا برائے جڑا کچھ نہیں. میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، نہ میں کوئی نہ چیزاں لحاظ کر رہا. میرے سامنے صرف اللہ دی رضا. میں علم اگر پڑھیا نا خدا جاندا نہ دنیا کماؤنی نہ لعنت بھیجنا ہے امام صاحب خطاب صاحب جڑا دین حق بیان کرن تو روکن. اے 7ویں جلد ہے اور امام یہ لکھ دے 188 سوال وہذا مقتل عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ آندے میں بیان لکھ رہا حضرت عمار بن یاسر دا جڑے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے راج قتل اہل الشام جنہوں شامیہ نے ماریا وبانا وظہر بذلک سر ما اخبر بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من انہ تقتل الفیات الباغیہ. یہ بیان آندا تد لکھ رہے ہیں جی میں رفع جان دی حدیثاں دی تشریح کر دے نا ادا یہاں حدیثاں دی کرنی پنی. یہ حدیثاں لکایا نہیں گل بنی ادا دین لکاؤندے جی تسی. یہ تاریخ ہوں تو اسی سر دے پڑے حضور نے خبراں دتیاں. یہ بیان کرنا وہ کون ہے جڑا قاتل ہے. فرمایا او دے نال پھر ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا وہ راز جڑا اللہ دے رسول نے خبر دیتی تھی کہ عمار نوں باغی ٹولا کروں گا. وبانا بذالک سن لو ابن کثیر تو بڑا کوئی حدیث لیاؤ وبانا بذالک عمار دی شہادت نہ گل بالکل کلیئر ہو گئی ان علی محق کہ علی حق تے وان معاویہ باغن معاویہ باغی ہے. اللہ دے رسول دا فیصلہ لمبی چوڑی تشریح جڑی وقت ہوندا ایک ایک کتاب پوری پڑھ کے سناؤں. اے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ہر اہل حدیث نائل الاوتار 8 جلداں قطر دے قاضل قضات سی. اے 7ویں جلد ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اندر امام لکھ دے ہر ویلے فتویٰ دینا نا نائل الاوتار کڈو. بے نائل الاوتار پڑھو تو پتہ لگے نا کہ حق تے کون. 175 سوا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلے ٹولے کی گل اگلے جمعے ہونی جتے آپ نے فرمایا کہ خارجیاں دا ٹولا نکلنا انہوں نے قتل اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا. جڑے پہلے 2 گروہ بنے ہونے نا حضرت معاویہ اور حضرت انہوں تو جڑا حق تے ہونا اولاہما بالحق او دے ہتھوں خارجی مرنے. یہ بھی حضور نے کہتا سی عمار دی طرح. تو امام لکھ دیا فیہ دلیل علی ان علی ومن معہ هم المحقون. حق باطل دا نام حق باطل کفر اسلام نوں آندے سچے جھوٹے نوں آندے. ایک پاسے سچ ہے حق ہے دوجا غلط ہے باطل ہے. ایویں گل بنا باطل نہ کو باطل ہے غلط کام. فرمایا اس حدیث بھی کیونکہ حضرت علی نے وہ خارجی ماریا یہ دلیل نکلی کہ علی اور جڑے وہ نال سی ہم المحقون حق تے وہ سی و معاویہ و من معہ ہم المبتلون. معاویہ اور اس کے ساتھی سب باطل پر تھے. وہذا امر اللہ یمتری فیہ منصف ولا یابا الا مکابر متعصب. ہن ایک ہی راہ رہ گیا بے کہہ دیو سی برائلراں دی طرح نویں ہیں ساڈا کوئی امام نہیں. ایک طریقہ رہ گیا بھی سارے عالموں تو مکر جاؤ نواں کوئی گروہ جم پاؤ پھر تواڈے مسئلے چلنے نہیں تو ہن بھجیا نہیں جانا. 1400 سال دے عالم رکھنے پینے ہیں اور پھر بکھاؤنا کہ جڑا تسی ہر مسجد بکواس کر رہے تھے کس امام نے کیتی ہے. فرماؤں دے یہ گل جڑی میں تمہیں دسی ہے کہ حق علی نال سی معاویہ باطل ایک ایسی شے ہے لا یمتری فیہ منصف. حد کرتی امام شوکانی فرمایا یہ دے اندر کوئی منصف آدمی جے رائی بھی ہے نا انصاف دی شک نہیں کر سکتا. یہ کوئی جھگڑے والی گل ہے ولا یابا الا مکابر متعصب. اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق دھرم ہے ضدی ہے سو کھادی بھی سچی گل نہیں منی. وکفا دلیل علی ذلک ھذا الحدیث و حدیث یقتل عمار الفیات الباغیہ و صحیح. آندے یہ حدیث بھی یہ دلیل ہے کہ حق والا انہاں خارجیاں ماروں گا. جو عمار والی حدیث جڑی صحیح بخاری چ یہ دونوں کلیئر کٹ دسدیاں کہ حق علی دے نال صرف ساتھیاں نا باقی باغی. اس تو پہلاں کیونکہ میں جویں دسیا تمہیں کہ ابن حجر جڑے نبی انہوں نے بنائی گل کہ صحابیت نبوت تو اچھی گل نہیں تعویل دی غلطی. امام لکھ دیا 51 صفحہ کہ کسے ہور دی گل کرو تو من لواں گے بھلیکھا لگا مگر نہیں. سن لو
ولا سیما فی حق من رفع منہم الحدیث سیئا تقتل مارن الفیات الباغیہ. اینوں نیک نیت کہدا نہ بناؤنا تسی تے اجتہاد بناؤنا جن نے سن لئی گل کہ ساڈے ہتھوں مار مریا صحیح حدیث. فإن إصرار بعد ذلك على مقاتلة من كان معمار، پھر نہیں ہٹیا اور اس بندے نہ جنگاں پھر بھی جاری رکھیاں، بعد دے پتر نہ بھی جاری رکھیاں جہدے نال عمار سی. عمار دے نال سی علی دے، پھر نہیں توبہ کیتی وہ پھر جنگ جاری رکھی. یہ کی ہے؟ فرماندے ہے اینوں کوئی نہ آکھے اجتہاد ہے فلانا معاندۃ للحق، جان بجھ کے حق نہ ویر کیتا، وتمادن فی الباطل، اور اڑی بن کے باطل تے لک بنی رکھیا کہ باطل نہیں چھڑنا، تخت لینا ہی لینا، دین ایمان دا رد ہے. اے آخر تے میں پڑھ دیا کہ امام نواب صدیق ایس ملک اگر اہل حدیث پھیلی ہے نواب صدیق اصل تو پھیلی. 300 کتاب آپ لکھی عربی فارسی اردو ترجمے کرائے، سیاستہ دے وظیفے دیتے علماء نوں تے تاد اس ملک سارا یہ کتاباں نشر ہوئیں. تو امام لکھ دے ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل، بہت قیمتی کتاب ہے، 1292 ہجری جلی، ڈونگی کتاب، اصولی مسائل لوگوں نے پوچھے، امام نے اتنے لکھا یہ تے عالماں نوں چاہیے درساں ہی پڑھاؤ حدیث کے بارے نازک مسائل. یہ تے امام لکھ دے یہ 510 صفحے کہ کئی لوگوں نے بھی تعویل کر دیتی. امام اسماعیلی آندا یار جے مروان نے بھی حضرت اللہ نوں مارا تے اجتہاد کیتا. یہ پھر لکھ دے یار اجتہاد بخیر بن گئی ہے، ہر مجرم جڑا انہیں اجتہاد کیتا. فرماؤں دے وہیں اعتذار کے قتل طلبہ تعویل کردہ عذر ہست کے باوجود ہیچ ماسی برائے ہیچ آسی باقی نمی مان. اے 510 صفحہ ہدایت سے آندے بہانہ کہ اس آدمی نے جڑا جرم کیتا تعویل نہ کیتا. یہ تو ایسا عذر ہے کہ یہ بعد کسے گناہ گار دا کوئی گناہ باقی نہیں رہنا. پھر زانی نے بھی زنا کرنا انہیں کوئی سوچ کے کیتا، شرابی نے شراب پیتی وہ بھی دماغ کو فائدہ سی ہوتا، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ برائے و دعوی تعویل میر سک وہ صاف کہہ دوں گا کہ میں بھی تعویل کیتی ہے. وہیں ہم تو تعویل کسے استیاد طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ و گفتہ کے و در بئی خود مجتہد بود. اہل حدیثاں دا سردار اس ملک دا آندا جداں دی یہ طلح دے بارے چ پکھانڈا ایداں دا ہی معاویہ دیاں بڑیاں حرکتاں دی جڑا بہانہ لوگوں نے بنایا کہ اپنیاں بغاوتاں دے اندر مجتہد سی، بالکل ایداں دا جھوٹا کام ہے، من کٹ بات ہے، کوئی اجتہاد نہیں نہ کوئی گل. لالچ فواکر کمر توڑ دینے والا کام انہیں کیتے. بدر واسم نوشتہ و قدیت رفاہ الحدیث بید میں ان المحاربین علی رضی معاویہ و دین من بغاوت سن رہے. ہاں امام لکھ دیا واسم دے اندر محمد بن ابراہیم الوزیر یمن جنہوں امام شوکانی آندا یمن نے کوئی کتاب نہ دیتی ہوں، یہ کتاب جڑی لکھ دیتی انہیں پورے عالم اسلام تے احسان سے. مسیح میں لبھی اسلام آباد یونیورسٹی کی لائبریری، وہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ دی دیتی، وقت ورنہ ملتی نہیں. فوٹو سٹیٹ منگوایا میں، امام نے یمن سنت نوں بچایا، ورنہ وہ استاد نے حملہ کرتا سی آ بخاری مسلم دئی پھرنا. امام نے وہ راجا اور جڑا وہ اہل حدیث یا عالم دیوبندی نہیں پڑھتا وہ نہیں حدیث نوں بچا سکتا. منکرین حدیث کے جواب تو پڑھنا پھر سنت پھر ذب عن سنت ابوالقاسم کہ رسول اللہ دی سنت کا دفاع کرنا پڑھو. وہ اندر امام نے لکھا کہ اہل حدیث سب دے سب، اہل حدیث گروہ نہیں مطلب جن بھی حدیث کے عالم سب دے سب متفق ہے کہ جتنے حضرت علی نہ لڑے معاویہ اور جنہیں وہ پیروں سے بغاوت نہ لڑے سارے آپ کے مقابلے باغی ہے. وَأَنَّهُ صاحب الحق، اور حق علی انتہا. اگے 511 گوہم مختار شاہ عبدالعزیز دہلوی در بعض افادات خودش نیز ہمی است کہ حرب معاویہ بالی کرم اللہ وجہ خالی صاحبہ نفسانیت نبود. لکھ دیا پھر نواب صدیق کہ یہ ہوئی شاہ عبدالعزیز دہلوی، حالانکہ شیعہ دے راز جڑی تحفہ اسنا شریعہ لکھا کہ ہور ادا کا جمیا، مگر وہ لوگ منصف سی کہ جنی گل ہے کرو. شاہ عبدالعزیز نے آندا اپنے کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ معاویہ دیاں جنگاں حضرت علی نہ نفسانیت دے صاحب تو خالی نہیں. اینوں نہ کہو کہ اجتہاد ہے نا کہ لالچ کہ خواہ مخواہ ایک نیک آدمی نے لڑائیاں لڑ کے ملک کھولیا. وقول بخطا اجتہادی ضعیف اس، اور یہ کہنا کہ اس کو اجتہادی خطا ہوئی ہے ضعیف قول ہے، بالکل من کرت گل بنائی ہے دنیا دا لالچ. اور لالچ کوئی ایڈی بری گل نہیں، پریشان نہ ہو. آدم علیہ السلام بھی شیطان دے کہتے آئی گیا سی نا بھی کھالا ساری عمر زندہ رہیں گا. لالچ انسان کی کمزوری، یہ بھی لالچ آ گیا کہ علی کو حکومت کو موجہ مانیاں پہ اگے انشاءاللہ آجو پہ کداں دا راج کیتا پہ چھڈنا نہیں ہونے. مگر اج تواڈے سامنے حرب صفین بیان ہو گئی، اور نال لگتا ہے جڑا نا آخری اے سبل السلام ہر اہل حدیث مدرسے کہ بلوغ المرام دی شرح پڑھاؤ کی لکھدا ہے امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ کھول کے لکھیا کہ کی قصہ اس موقع دے فرماؤندے کہ جڑا
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیثاں چوں بالکل چوٹی دیاں، اور وہ آخر سے فرماؤں دے والحدیث دلیل علی ان الفئۃ الباغیہ معاویہ ومن فی حزبہ والفئۃ المحقہ علی رضی اللہ عنہ ومن فی صحبتہ، حدیث صاف دلیل ہے کری اور دے ساتھی حق تے سی معاویہ وقد نقل الاجماع من اہل سنت بہذا القول جماعت من ولا کلام وغیرہ. آندے کوئی اختلافی مسئلہ اہل سنت دے اماماں نے اپنی کتاباں مہر لائی ہے کہ تے سارے اہل سنت دا اتفاق ہے. یہ ہوئی ہے و اوضاحنا فی الروضۃ الندیہ، تے زیادہ آندے کھول کے پڑھنی تے روضۃ الندیہ تے پڑھو. اجے لبھی نہیں لب رہا اینوں. حضرت علی دی شان تے یمنی عالم نے شعراں چ قصیدہ لکھیا سی القصیدۃ العلویہ، او دی شرح پر امام محمد بن اسماعیل یمانی نے الروضۃ الندیہ. لیکن نواب صاحب دی فقہ دی اے او حدیثاں پھر ساریاں انہاں شعراں دی تشریح چ لب کے انہاں نے ساریاں اپنی اہل سنت دی کتاباں ٹھہر لائے. پیاری نوں پہچانو سی پیاری ہے الروضۃ الندیہ اجے نہیں ملی، انشاءاللہ امید ہے کہ کتوں مل جائے. وہ امام فرماؤں میں اس مسئلے کو کلیئر کیتا کہ حق جڑا علی دے نال ہے. اے وہ کتاب ہے جڑی جامعہ سلفی اور دوجیاں سارے نصاب شامل ہے، الروضۃ الندیہ. اے نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فقہ الحدیث. ادا متن امام شوکانی کی کتاب ہے الدر البہیہ، یمن خلاصہ چھوٹا رسالہ نچوڑ کٹ کے عمر پردہ فتوے جڑے امام شوکانی دے اصل مسئلہ ہے وضو نماز تو لے کے ساری شریعت. وہ دی پھر شرح کی نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے بھوپال والوں نے اہل حدیث نے جنہیں سارے ملک چار حدیثیت پھیلائی. وہ دی یہ جلد دوسری اور 360 اور 361 صفحے دے لیے فرماؤں دے گل سنو، ایویں ادھر ادھر نہیں ماریا کرو، جو حق ہے انہوں منو. اقول واما الکلام فی من حارب علی کرم اللہ وجہہ فلا شک ولا شبہۃ ان الحق بیدیہ فی جمیع مواطنہ. آندے جڑا حضرت علی نال لڑیا انہاں دے بارے پوچھ دے جے تے خلاصہ ہے ساری امت دے عقیدے دا کہ کوئی شک اور شبہ نہیں کہ انہاں سارے معاملات حق علی دے نال. اما طلحۃ و زبیر و من معہم فلانہم قد کانوا بایعوا فنقضوا بیعتهم بغیا علیہ وخرجوا فی جیوش من المسلمین فوجب علیہ قتالہم. طلحہ اور زبیر کیوں غلط ہے؟ فرمایا اس پر ہم دونوں نے بیعت کی تھی اور بیعت توڑ کے مکے چلے گئے اور جا کے لشکر اکٹھے کیتے. صاف سیدھا جرم ہے. کیوں بیعت کی تھی اسے؟ بیعت کر کے ہن توڑ دے جی. اس تواری تے فرض ہو گیا سی انہوں نے جنگ. واما قتال الخوارج فلا ریب فی ذلک، اور جڑا خارجیاں نہ لڑی ہے وہ بھی کوئی شک نہیں. ولا حدیث المتواترہ تو قد دلت علی انہم یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ. کیونکہ متواتر حدیثاں 5 تو زیادہ صحابہ تو سامنے پڑھ چکا 10 دیاں سی کہ وہ گروہ اسلام تو نکلی. واما اہل صفین فبغیہم ظاہر. ہاں آندے جڑا حضرت معاویہ دا گروہ انہاں دا باغی ہونا تو اسمان دے سورج وانگو ظاہر ہے. یہ شک رائی بھی نہیں. کیوں؟ لو لم یکن فی ذلک الا قول صلی اللہ علیہ وسلم لعمار تقتل الفئۃ الباغیہ. آندے کوئی بھی حدیث نہ ہوندی تو حضرت عمار نے جڑا کیا سی تینوں باغی ٹولے نے قتل کرنا، تو انہاں نوں جنت ال بلاونا، انہاں دوزخ ال. لکان ذالک مفید المطلوب. آندا یہ نہیں کافی، یہ حضور دا فیصلہ جڑا اس تو بعد چونچران دی کیڑی گنجائش. لکان ذالک ثم لیس معاویہ ممن یصل لمعارضۃ علی. آندے پھر معاویہ جیسا بندہ وہ کس لحاظ نہ حضرت علی نہ ٹکر لے رہا سی؟ نہ شروع دا مسلمان، نہ ہجرت، نہ جہاد، کی وہ پرے سی علی دے مقابلے چ آ گیا. ولیکن اراد طلب الریاست و دنیا، کوئی دین نہیں سی انہوں چاہیے، وہ دنیا دا طالب سی اور حکومت دا بھکھا بین قوم اقوام. اور انہوں شام دے بیوقوف لوگ لب گئے جنہوں پتہ ہی نہیں سی علی کی ہے دی اسلام کی خوبیاں. لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکر. انہاں بیچاروں نے نیکی دا بدار پتہ نہ بھائی، صرف کلمہ ہی پڑھیا سی. فخادہم بانہ طلبا بدم عثمان. انہاں سادہ لوگوں نے دھوکھا دیتا کہ میں حضرت عثمان دا خون لبدا. نال کم چل گیا، سکہ چل گیا، منجی چکی میت دی دا مار لیا. فنفقا ذالک علیہم، انہاں بیچاریاں تے جادو چل گیا. وبذلوا بین یدی دماءہم وارم، انہوں نے اپنی جان مار لٹاتی. وہ نیک نیتی نہ رہا رہی کہ واقعی خون لبدا، نہ بعد کسی نے خون لبیا تو نہ کسی قاتل کو بدلا لیا. حکومت کوئی اثر کو عیش کرتا رہے اور ایسے طریقے نہ بیت المال نے لٹیا. تو سامنے حدیثاں آن گیا کہ دنیا چیخ اٹھی کہ زکات دا کی حال ہو گیا تو نمازاں دا. کہڑے حسین نوں تسی آندے جب نہ نکلدا؟ کم بختو میرے کو پڑھو کہ حسین نے دیکھا کہ سوائے اس تو چارہ نہیں لیا کہ میں نکل کے مرد، کوئی فوج نہیں، کوئی گل نہیں، میرا میدان سے نکل کے مرنا لازم ہو گیا. اسلام تے پردہ پہ گیا اور ہر شے برباد ہوگی. اس وجہ میں میدان سے نہ نکلا کی بنوں؟ ایسی بدتمیزی کی کہ ایڈا وڈا واقعہ جنہوں کہنا چاہیے کہ روشنی دا مینار، صرف اس پاروں دین بچیا انہوں مریا میٹ کر دیتا کہ کیوں نکلیا سی، کیوں نکلا. بے وقوفو، بدتمیزو، 20 سال پڑھو
کہ حال کی ہو گیا سی، نمازاں دا کی حال ہو گیا سی، زکات دا کی، تمہیں پتہ لگے بھئی دین ہے کتنے سی، اور جڑا کوئی نیک بولدا سر اڑ جاتا۔ اس تو حسین لی چارہ کہڑا رہا سی، گھر بہن دا کوئی جواز رہ گیا، آ جاؤ گا انشاءاللہ وقت۔ تو فرماؤں دے صرف دنیا چاہتا سی معاویہ، ریاست چاہتا سی، وہ جڑا بات سی چل پئی۔ پھر فرماؤں دے لیس رجل من مثل عوام الشام، اے نواب صاحب فرماؤں دے وہ شام دے جڑے سی نا عام لوگ، انہاں تو کوئی حیرانی سی، سادہ لوگ سی، چلو گل پریکھے چ آ گئے کہ خون عثمان لبا۔ انما العجب ممن له بصیرہ و دین کا بعض صحابۃ المائلین و بعض فضلاء التابعین۔ آندا حیرانی چونا تو کہ کئی چنگے پڑے صحابی اور تابعین جو یہ کو کیوں چلے گئے، انہوں نے کی مغالطہ لگا بھی انہوں نے ساتھ دیتا۔ فدیت شعری ایوب امر اشتبالا فی ذلک الامر، آندے رب دی قسم مینوں کوئی نہیں سوچدا انہوں دی مت کس گل نے مار دیتی اور کہڑی گل دا مغالطہ انہوں نے لگا، حتی نصر المبتلین و خذل المحقین، کہ باطل والوں دی جا کے مدد کی تے حق دا ساتھ چھڑ دیتا، علی غریب نو رہن دیتا تنہا اور ادھر چلے گئے۔ وقت سامع قول اللہ تعالیٰ، حالانکہ قرآن سن چکے سی کہ باغیاں نہ جنگ کرو، عہد دیتی ہے کہ وسامع الحدیث المتواترہ فی تحریم تشریع عصیان الائمہ ما لم یروا کفرا بواحد۔ یہ حدیثاں انہوں نے بھول گئیاں کہ جب تک خلیفہ کفر نہیں کرتا اس کے خلاف نہ اٹھے، علی خلافت تو بعد کافر ہو گیا سی۔ وسامع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار انہم تقتل فی الباغیہ، یہ بھی انہاں سارے نے سنیا سی باغی ٹولا عمار نو قتل کروں۔ ولولا عظیم قدر الصحابہ ورسی فضل خیر القرون لقلت حب الشرف والمال قد فتن سلف هذه الامہ کما فتن خلفہ۔ آندا رب دی قسم دے لحاظ نہ ہوئے بے نبی پاک نہ کچھ دن رہا تو میں صاف کہہ دوں کہ جی پہلیاں دا بیڑا غرق متندا ہوا سی، انہاں نوں دنیا دا لالچ لے گیا، یہ صحابیت چھڈ گئے، دنیا دے لالچ پے کے اس کو چلے گئے، ورنہ علی اور معاویہ دا کوئی مقابلہ ہے کیڑی علی خامی دیکھی بھی ادھر چلے گئے۔ اے دو صفحے جڑے جامعہ سلف جے پڑھاؤ تے کی پڑھاؤندے جی تسی، اے وہ نواب صاحب جڑے اہل حدیثیت دے مڈ ہے اس ملک، خدا دے بندے ہو کچھ خوف کرو خدا دا۔ اگر یہ رائی برابر بھی شبہ ہوئے تو میں بالکل موضوع نہ بیان کروں۔ ایک آسمان دے سورج کی طرح گل تے پردہ پاؤں دے، پوری امت دا اتفاق اور اجماع، تسی انہوں توڑ رہے